بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. جس روئے زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس روئے زمین پر تقریباً 800 کروڑ انسان آباد ہیں. ان 800 کروڑ انسانوں میں مشکل سے 250 کروڑ انسان وہ ہے جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہے، مگر 550 کروڑ انسان نعمت ایمان سے محروم ہے. کتنے؟ 550 کروڑ انسان جن کے پاس کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان 550 میں ہمیں نہ رکھ کر 250 میں اللہ رب العزت نے ہمیں شامل فرمایا. حالانکہ ہم نے اللہ سے مانگا نہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ہم تو مٹی میں تھے، ہمیں کیا پتہ ہم انسان بن کر آئیں گے یا کچھ اور بن کر اس دنیا میں آئیں گے. بغیر مانگے اللہ نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اس نعمت ایمان کی قدر انسان کو 2 موقع پر ہوتی ہے. انسان کو ایمان کی قدر ہوتی ہے جب مصیبت آئے اور صبر کی توفیق مل جائے تو انسان کو ایمان کی قدر ہوتی ہے. اور دوسرا، انسان کو ایمان کی قدر ہوگی جب آنکھیں بند ہو جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اور مرو مٹی کے نیچے اسے دفن کر دیا جائے گا. جب وہاں پر آ کر فرشتہ پوچھے گا: من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون ہے؟ اور تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہو یا نہیں؟ اگر یہ ایمان ہوگا تو یہ جواب آسان ہے، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو جواب نہیں بن پائے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا نظام بڑا حیرت انگیز ہے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جو امتحان اور ایگزام ہوتے ہیں وہاں پر سوال آؤٹ نہیں کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ سوال آؤٹ کر دیے جائے تو امتحان کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا ہے. لیکن اللہ کا امتحان نرالا ہے. اللہ نے سارے سوال آؤٹ کر دیے کہ بھائی قبر میں یہ پوچھیں گے اور قیامت کے دن اللہ یہ پوچھنے والا ہے: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4. کہ قیامت کے دن ہر انسان کو 4 سوال کیے جائیں گے. عن عمره فيما افنى، زندگی کہاں گزاری. عن شبابه فيما ابلى، جوانی کہاں گزاری. عن علمه، علم کیا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا، اور مال کو کس طرح سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا. تو قبر کے سوال بھی بتا دیے، قیامت کے سوال بھی بتا دیے. اب انسان کو اس جواب کی تیاری کرنی. لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا میں سوال معلوم نہیں ہوتا ہے، سوال بھی معلوم نہیں ہوتا ہے اور جواب لکھنا ہوتا ہے. مگر اللہ کے یہاں نظام یہ ہے کہ اللہ کے یہاں پر تھیوریکل امتحان نہیں ہے، وہاں پریکٹیکل امتحان ہوتے ہیں. کیسے امتحان ہوتے ہیں؟ پریکٹیکل. کیا مطلب؟ کہ اگر واقعتاً دین ہوگا زندگی میں تو زبان سے نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے. اگر واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو زبان سے نکلے گا کہ میرے رسول اللہ کے رسول ہے. اگر واقعتاً تو
جو کیا ہوگا وہی ہوگا، وہاں پر ایکٹنگ نہیں چلے گی۔ وہاں پر انسان یہ چاہے کہ اس کو کہیں سے لقمہ مل جائے، اس کو کہیں سے سپورٹ مل جائے، اس کو کوئی چٹھی دے دیوے، اس کو کوئی پرچی دے دیوے، اسے کوئی میسیج کر دیوے اور جواب مل جاوے، نہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کہے گا کہ بھائی جنہوں نے دنیا میں ہمارے لیے نماز پڑھی ہے وہ سجدے میں چلے جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، انسان برزخ کی زندگی سے گزر کر آیا ہوگا، کوئی 100 سال رہا ہوگا، کوئی 1000 سال رہا ہوگا۔ برزخ یعنی قبر کی زندگی، موت سے لے کر قیامت تک کی جو زندگی ہے اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ اب یہ برزخ کی زندگی کسی کی 1000 سال کی ہوگی، کسی کی 2000 سالہ ہوگی، کسی کی 5000 سالہ ہوگی، کسی کی 10,000 سالہ ہوگی۔ اب سارے لوگ قبر کی زندگی سے گزر کر آئیں گے، حشر کا میدان قائم ہوگا، وہاں پر سارا ہو رہا ہو۔ اب اللہ کہے گا کہ بھئی سجدے میں چلے جاؤ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان ہزاروں کروڑ انسان میں کون ایسا ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ سجدے میں نہ جائے؟ سب کیا چاہیں گے کہ بھئی اپنے سجدے میں کیا ہو جائے؟ اللہ نے آرڈر ہی کیا ہے نا، حکم ہی دیا نا، سجدے میں چلے جاؤ، چلو چلے جاتے ہیں۔ اب سجدے میں جائیں گے، لیکن جس نے دل سے دنیا میں نماز پڑھی ہوگی وہی سجدے میں جا سکے گا۔ اور حدیث میں ہے جس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی یا دل سے نہیں پڑھی ہوگی ان کی پیٹھ یہ تخت کی طرح سخت ہو جائے گی۔ وہ 1000 کوشش کریں گے سجدے میں جائے مگر نہیں جائیں گے، وہ بہت کوشش کریں گے یار اسی طریقے سے توڑ تاڑ کے بھی سجدے میں چلے جائے، لیکن وہاں اللہ کے یہاں پر نہیں چلے گا۔ دنیا کا نظام آٹومیٹک ہے، اللہ وہ ہے جس نے آٹومیٹک بنانے والے نظام کا جو بناتا ہے اس کو عقل دی ہے۔ اس کا نظام اس آٹومیٹک سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے، اس کو کسی سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا نظام ایسا ہے کن فیکن، ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ جو خوبصورت کائنات میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے، یہ ایسے ہی نہیں بنائی ہے۔ اس کائنات کو اسی لیے بنایا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی بہترین جنت میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے۔ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا، اتنا عجیب انسان بنایا کہ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ انسان میں نے تیرے سر سے لے کر تیرے پاؤں تک اتنی نشانیاں رکھ دی ہے کہ اگر تو اپنی ذات پر غور کر لے گا تو تو جان لے گا کہ میں کتنا عظیم رب ہوں۔ قرآن میں اللہ خود وَفِي أَنفُسِكُمْ کہا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تم کو، تم اپنی ذات میں غور کر لو تم کیا ہو، کہ تمہیں اللہ نے کیسے بنایا۔ اللہ رب العزت نے، ہم لوگ سر کے ساتھ بیٹھے تھے، میں سر سے ہی کہہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے منہ میں تھوک دیا، اگر اللہ اس تھوک کو پانی کی طرح بناتا تو کیا ہوتا؟ ہمارے منہ سے ہمیشہ پانی کیا ہوتا رہتا؟ گرتا رہتا، اور کیسا گندا سین ہوتا۔ لیکن اللہ نے اس کو پانی کی طرح نہیں بنایا۔ اللہ اگر اس کو تیل کی طرح چکنا بناتا تو انسان کو کتنی دشواری ہوتی۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ دنیا کی کوئی مشین نہیں بنا سکتی، اور وہ آٹومیٹک روزانہ کئی لیٹر انسان کے منہ میں بنتا ہے۔ ہمارے استاد بتاتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم حج میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس بوتل کے اندر میں روئی کے پھائے رکھے ہوئے ہیں، اور ہر آدھی منٹ سے بھی کم میں ایک منٹ میں 5 10 مرتبہ وہ پھایا لیتا ہے اور منہ میں رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے رہے، پریشان ہو گئے۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے منہ کا سسٹم خراب ہو گیا ہے، منہ میں تھوک نہیں بنتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے پانی کا یہ پھایا تھوڑی تھوڑی دیر میں منہ میں رکھنا پڑتا ہے، ورنہ میری زبان چپک جاتی ہے، میں بول نہیں سکتا ہوں، میں صحیح سے سانس نہیں لے سکتا ہوں۔ تو اب دیکھو اللہ نے کیسا آٹومیٹک نظام بنایا۔ اگر اللہ اس نعمت کو، تو کہنے کو تھوک ہے جس سے انسان گھن محسوس کرتا ہے، مگر وہی تھوک کتنی بڑی نعمت ہے اس شخص سے جا کر پوچھا جائے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی میں افریقہ کے سفر میں تھا تو وہاں پر ہمارے ایک دوست لے گئے، کہا کہ ہمارے والد صاحب کی عمر ہو گئی ہے مولانا 85 سال 85، تو وہ تھوڑا سا ڈپریشن میں ہے، آپ ان کو سمجھائیے۔ تو میں گیا ان کے ساتھ میں، تو ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کی،
اور بات کرنے کے بعد میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا. میں نے کہا کہ دیکھو اس دنیا میں آئے ہیں, اللہ نے مومن بنایا, اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. حضور نے فرمایا عجبا للمؤمن, مومن کی کیفیت بڑی عجیب ہے. اللہ رب العزت نے اس کو دونوں ہاتھ میں لڈو رکھا ہے. ان اصابتہ ضراء فصبر فلہ اجر, اگر مصیبت پہنچی اور صبر کر لیا تو بھی اس کو ثواب ملے گا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ فَشَكَرَ فَلَهُ أَجْرٌ, اور اگر نعمت ملی اور شکر ادا کیا تب بھی اجر ملے گا. تو مومن کا کوئی عمل خالی نہیں. تو میں نے کہا آپ صبر کر رہے ہیں, اجر ہی اجر ہے آپ کو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد میں نے حضرت عروہ کا قصہ سنایا. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عروہ ابن زبیر, حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابزادے. ہمارے زمانے میں لوگ بیماری سے, عمر سے, مال سے, پریشانیوں سے مبتلا ہو کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. مومن کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا ہے. اسی لیے میں نے کیا کہا, ایمان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مصیبت کے موقع پر مومن اگر واقعتاً مومن ہے تو وہ کہتا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, تقدیر میرے اللہ کی طرف سے ہے جیسی بھی ہو. اس پر حضرت عروہ بن زبیر کا عجیب و غریب واقعہ ہے. مورخین اور محدثین نے اس کو لکھا ہے سند صحیح کے ساتھ میں. حضرت عروہ بن زبیر, یہ حضرت زبیر ابن العوام جو عشر مبشرہ میں سے ہے, جنت جن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, زبیر بن عوام فی الجنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں حضرت زبیر بن العوام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی. اب حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ تھے اور عروہ تھے. عروہ یہ بہت بڑے محدث تھے. عروہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے خوب مال عطا کیا تھا, حالانکہ ان کو مال سے محبت نہیں تھی. آج بھی, آج سے 1350-1400 سال پہلے انہوں نے اپنا گھر بنایا مدینہ کے اندر میں, اتنا مضبوط بنایا کہ 1400 سال کے بعد بھی حضرت عروہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے بنائے ہوئے گھر مدینہ میں آج بھی موجود ہے, جس میں وہ حاجیوں کو استقبال کر کر مہمان خانے کے طور پر وہاں پر رکواتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں ہوٹلیں تھی نہیں تو کچھ رہنے کا ہوتا نہیں تھا. تو اللہ نے خوب مال و دولت بھی عطا کی. اب ان کو پاؤں میں کچھ تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹر لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا. اس زمانے میں اگر پاؤں نہیں کاٹیں گے تو یہ جو زہر ہے وہ آپ کے پورے بدن میں پھیل جائے گا اور آپ کو تکلیف ہوگی. تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کاٹ دو. تو کہا کہ اس کے لیے آپ کو یا تو شراب پینا پڑے گا یا پھر آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا. کہا میں شراب بھی نہیں پیوں گا. بہت بڑے محدث تھے وہ, اور میں بے ہوش بھی نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ذکر کے لیے دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ غفلت کے ساتھ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی گزرے. لہذا میں شراب بھی نہیں پیوں گا اور میں بے ہوش بھی نہیں ہوں. کہا کہ پھر ہم کیسے کاٹیں گے؟ کہا میں اللہ کا ذکر کروں گا, تم کاٹو. تو انہوں نے 4-5 مضبوط لوگوں کو بلایا, کہا کہ عروہ کو پکڑ لو. لوگوں نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا. تو عروہ نے کہا بھئی کیوں پکڑتے ہو؟ کہا کہ کہیں تم ہل نہ جاؤ. کہا نہیں, چلو چلے جاؤ یہاں سے, کسی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر سے کہا کہ بھئی میں تجھے جتنا بولتا ہوں اتنا کر, تو تیرا کام کر, میں میرا کام کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر میں اپنے آپ کو لگا دیا. اب وہ ذکر میں لگ گئے, ان کا پاؤں کاٹ دیا. فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے حرکت نہیں کی. اس زمانے میں کہاں بے ہوش کرنے کا تھا, کہاں کاٹنے کے آلے تھے, ایک لمحے کے لیے بھی حرکت نہیں کی. ڈاکٹر پریشان کہ انسان ہے یا کیا ہے یہ. پھر اس کے بعد اس زمانے میں ڈریسنگ کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا, تو اگر ڈریسنگ اچھے سے نہ کیا جائے تو خون پورا بہہ جائے. تو اب اس کو روکنے کے لیے کیا کرتے تھے, اس زمانے میں ٹاٹ جو ہوتا تھا اس کو جلاتے تھے, اور وہ جلانے کے بعد گرم اس کے اوپر لگاتے تھے. اب وہ ٹاٹ کو گرم کیا گیا اور حضرت عروہ کے اس زخم کے اوپر لگایا گیا. تو ظاہر سی بات تکلیف ہوئی, تو تھوڑی دیر کے لیے ان پر بے ہوشی طاری ہوئی, اور پھر ہوش میں آئے. اور ہوش میں آنے کے بعد کہا, پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا یہ آپ کا پاؤں ہے, کاٹ دیا. کہا لاؤ اسے بوسہ دیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں دیے تھے, 3 ابھی ہے, ایک ہی لیا نا تو نے. کیا کہا؟ اللہ 4 دیے تھے, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں, ایک ہی لیا تو نے, ایک تو ہے. اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, بس اتنا ہے کہ میرا یہ پاؤں کبھی گناہ کی طرف نہیں چلا.
ہمیشہ نیکی کی طرف چلتا رہا، لہذا اس کے ضائع ہونے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کا بڑا عجیب و غریب یہ واقعہ۔ اس کے بعد حضرت عروہ بن زبیر ابھی اس تکلیف سے جانبر نہیں ہوئے تھے کہ دوسرے دن ابھی ٹریٹمنٹ چل ہی رہا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا بیٹا چھوٹا بچہ کھیلتے کھیلتے گھوڑے کے پاس چلا گیا، گھوڑے نے اس کو لات ماری جس کی وجہ سے وہ جگہ پر انتقال کر گیا۔ ایک مصیبت میں تھے، دوسری مصیبت آئی تو اس کے بعد بھی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما، کوئی بات نہیں، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے کہا اللہ تو نے 4 بیٹے دیے تھے، ایک ہی لیا نا، 3 تو ہے ابھی، اللہ اس پر بھی میں تیرا شکر گزار کرتا ہوں، مجھے کوئی تیرے سے گلہ اور شکوہ نہیں ہے کہ تو 4 پورے لے سکتا تھا مگر تو نے ایک ہی لیا، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ میں نے ان کو سنایا تو وہ بولنے لگے وہ صحابہ کی اولاد تھی، ان کے پاس صبر تھا، اپنے پاس کہاں سے آئے؟ میں نے کہا یہ اسی لیے سنایا کہ اتنی بڑی مصیبتوں کو جھیل کر بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں انشاءاللہ، میں نے کہا آپ کا کام ہے اللہ کا ذکر کرنا، باقی سب اللہ کے حوالے۔ تو انہوں نے کہا لیکن ایک سوال ہے مولانا، میرے ایک سوال کا جواب آپ دے دو تو اطمینان ہو گیا تو میرے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ میں نے کہا کیا؟ کہا مجھے جو تکلیف ہے، دیکھو نعمت، اللہ کی نعمت، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا تکلیف یہ ہے کہ مجھے استنجا ہوتا ہے مگر استنجے پر میرا کنٹرول نہیں ہے، تو غیر ارادی طور پر وہ مجھے ہو جاتا ہے، تو مجھے یہ ڈر، بڑے نیک صالح آدمی تھے وہ، تو کہا مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اسی ناپاکی کی حالت میں اگر میری موت ہوئی تو میرا کیا ہوگا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب آپ نے زندگی میں نماز پڑھی نا، الحمدللہ، آپ نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، اچھے صاحب ثروت، مگر اس کے باوجود ان کے 2 بچے حافظ، ایک حافظ بچے کا انتقال ہو گیا اور ایک حیات تھے، اور وہ مدارس کا بڑا تعاون کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے بچے نیک صالح بنائے آپ نے، وہ بھی آپ نے حق ادا کیا۔ اب میں نے کہا کہ آپ کو یہ جو بیماری ہے کہ آپ کو کنٹرول نہیں ہے اپنے پیشاب پاخانے کے اوپر، تو یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے۔ میں نے کہا کہ جو چیز انسان کے اختیار میں نہ ہو، جو چیز انسان کے کنٹرول میں نہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے، تو اللہ آپ کا مواخذہ کیوں کرے گا؟ اللہ تو اس چیز پر مواخذہ کرے جو آپ کے کنٹرول میں، جب یہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے تو آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اس حالت میں بھی موت آئی تو اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو صرف ان چیزوں سے جس کی رسپانسبلٹی آپ کی ہے، لیکن یہاں تو آپ رسپانسبل ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اتنا پیارا اور خوبصورت دین ہے کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل بیان کرتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسئلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کا ہو، قرآن اور حدیث کہے ہوئے ایسا نہیں چاہیے ہم کو۔ حالانکہ انسان قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر اپنے مسائل کو حل کرتا ہے تو انسان دنیا میں بھی سرخرو، عزت، سکون اور اطمینان کا سانس لے گا، اور آخرت میں بھی کل قیامت بھی کے دن اللہ رب العزت کی رضامندی کا حاصل کر سکے گا۔ لہذا رمضان المبارک تقریباً 18 رمضان گزر چکے ہیں، 17 رمضان المبارک کا یہ موقع ہے، اور 10-12 دن ہمارے ہاتھ میں بچے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے، ایک لمحہ، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں ایک نیکی پر اللہ رب العزت 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ یعنی 1 رکعت اگر آپ نے نماز پڑھی تو کتنا ثواب ملے گا؟ 70 رکعت پڑھنے۔ 2 رکعت فجر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھ لی، اس کا مطلب آپ کو 140 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اگر دنیا میں کسی مال میں یہ اعلان لگا دیا جائے کہ 140 روپے کی چیز 1 روپے میں ملے گی تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا جا کے وہاں بھیڑ لگا دے گی، پولیس کو بلانا پڑے گا، کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ اور اللہ نے اعلان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے، کہ اپنی ہمیشہ کی آخرت کی کامیابی کے لیے رمضان میں اللہ رب العزت نے سیل لگایا ہے، اور 1 پر 70 ملے گا، مگر اس کے باوجود ہمیں وہ احساس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں،
ہمیں یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے گویا کہ مرنے والا ہی نہیں ہے، اس لیے رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑی اہتمام سے گزارنے کی ضرورت ہے کہ غیر رمضان میں ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی، لیکن 10 کو 70 سے ملٹیپلائی کرو تو قرآن کا ایک حرف آپ پڑھیں گے تو 700 نیکی ملے گی۔ کتنی ملے گی؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کو اسی کی ضرورت پڑے گی، اس لیے رمضان مبارک کے بچے ہوئے دنوں کو ہم اہتمام کے ساتھ اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے رمضان کو خیر و برکت کے ساتھ گزارے۔ یہ رمضان اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ رمضان اس لیے بھیجتے ہیں کہ 11 مہینے انسان گناہوں کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ انسان کو موقع دیتا ہے کہ بھائی تم میرے در سے چلا گیا ہے، آ جا میرے در پر۔ تو کیسا ارحم الراحمین ہے اللہ رب العزت کہ بھٹکو ہوئوں کو بلانے کے لیے بھی رمضان کو لے کر آتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے دل میں امت کے حالات کو دیکھ کر بڑے عجیب خیال آنے لگے، تو میں دل میں کڑنے لگا، رونے لگا، اور روتے ہوئے میں اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ ہمیں تو نے افضل الامم امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور آج امت محمدیہ کا کیا حال ہے؟ اے اللہ ایسا کیوں؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کان میں آ کر کسی نے کہا، مجھے کیا کہا کسی نے آ کر کہ اے اقبال، آج کا مسلمان دل تو رکھتا ہے مگر اس دل میں اپنے خالق کی محبت نہیں رکھتا ہے۔ اس دل میں اپنے خالق کی، اس کے دل میں ساری محبت ہے، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، گھر کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اگر محبت نہیں تو کس کی محبت نہیں؟ اللہ کی محبت نہیں۔ کہا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اپنے دل میں اللہ کی محبت نہ رکھتا ہو، آخر ایسے لوگوں کی مدد میری طرف سے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے میرے پیارو دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت سے سچی اور پکی محبت کی جائے، اور یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے آتا ہے تاکہ انسان رمضان المبارک میں اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھائے۔ اور امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا رمضان حقیقی معنی میں عبادت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عبادت کے ساتھ گزرتا ہے، اللہ اس کے پورے 11 مہینے عبادت کے ساتھ گزرواتا ہے۔ اور جس کا رمضان یہ ایسے ہی لاؤبالی پن کے ساتھ گزرتا ہے، اس کا پورا سال اسی طریقے سے گزرتا ہے، بلکہ اس کی پوری زندگی اسی طریقے سے گزر جاتی ہے۔ اس کی موت ایمان پر ہوگی یا اسلام پر ہوگی، اس کا کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انف رجل، وہ آدمی ہلاکت کے طرف جا رہا ہے اور برباد ہے جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت بچے ہوئے دنوں کی ہمیں پورے طور پر وصول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لا إله إلا الله الحليم الكريم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، مسجد میں تیرے گھر میں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اے اللہ کتنی نعمت ہے، ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اے اللہ ہماری طرف سے جو کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما۔ رمضان مبارک آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اے اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ بچے ہوئے دنوں کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما۔
مولا کریم امت محمدیہ کی کشتی بھور میں ہیں۔ اے اللہ فلسطین میں مسلمان پریشان حال ہے، یمن کا مسلمان پریشان حال ہے، ملک شام میں مسلمان پریشان حال ہے۔ اے اللہ مولا کریم برما کا مسلمان، منامار کا مسلمان پریشان حال ہے۔ اے مولا کریم اس ملک میں مسلمان کو ہراساں کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اے مولا کریم سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ ہم سب کو تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور عروج نصیب فرما۔ اے اللہ ذلت اور رسوائی کو ختم فرما دے۔ اے ذوالجلال والاکرام ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہیں۔ اے اللہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تو نے قرآن میں اعلان کیا ہے جو کچھ تمہیں دنیا میں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے کرتوت کی وجہ سے ہیں۔ اے مولا کریم ہم اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، ہم مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں۔ اے مولا کریم مگر تو 70 ماؤں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام ہماری اس مسجد میں نوجوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، اے مولا کریم ادھیڑ عمر بھی ہے، پریشان حال بھی ہے، خوشحال بھی ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اے اللہ علماء بھی ہے، صلحاء بھی ہے۔ اے مولا کریم ہمارے علماء کی وہ بڑی جماعت ہے اے اللہ جو تیرے دین کو بچانے کی خاطر مولا کریم دھوپ چلچلاتی دھوپ میں روزے کے ساتھ اے اللہ امت میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کے در پر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اے مولا کریم ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ اے مولا کریم عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کا تعاون کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم ہم سب اور یہ ہمارے علماء اپنے لیے نہیں نکلے ہیں۔ اے مولا کریم یہ تو دین بچانا چاہتے ہیں۔ اے مولا کریم ہمارے لیے بھی ایک قسم کی آزمائش ہے۔ اے مولا کریم ہمارے متمول اور اصحاب ثروت کو ان کا اکرام کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام اے پروردگار عالم ہمارے مدارس کی، خانقاہ کی، دعوت و تبلیغ کی اور دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ان تمام کاموں کی حفاظت فرما۔ کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے، عجب سے، کبر سے، فخر سے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اے مولا کریم تیرے علاوہ کوئی ہمارے ایمان کو نہیں بچا سکتا ہے۔ پوری دنیا کی طاقتیں اس در پر ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے دل و دماغ سے ایمان کو سلب کر لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے مولا کریم سب کچھ ہم قربان کر سکتے ہیں مگر ایمان کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ اے مولا کریم ہماری بہنوں کے پیچھے محنتیں کی جا رہی ہیں انہیں مرتد بنانے کی۔ اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط اور راسخ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام اس ملک کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اگر ہم نے تیرے طرف رجوع کر لیا، اے اللہ اگر ہم تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، خدا پاک کی قسم یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ اے ذوالجلال والاکرام تو ہی ہمیں توفیق کر دے تیری طرف رجوع کرنے کی۔ اے مولا کریم فتنوں کے اس بھور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے معاشرے کے ہر فرد کی موبائل کے فتنے سے اور انٹرنیٹ کے فتنے سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ اس نے تباہی مچا رکھی ہے۔ اے اللہ اس موبائل نے ہمارا رشتہ تجھ سے بھی کمزور کر دیا، ہمارا رشتہ ایک دوسرے مسلمان سے کمزور کر دیا، ہمارا رشتہ گھر میں ایک دوسرے فرد سے کمزور کر دیا، ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور کر دیا۔ اس نے ہمارا رشتہ اے مولا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کمزور کر دیا۔ اے مولا کریم اس نے ہمارا رشتہ شیطان سے مضبوط کر دیا ہے۔ اے مولا کریم اس فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم اے مولا کریم حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام سب کو عافیت کے ساتھ رزق حلال عطا فرما، عزت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی آفت بلا مصیبت پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے اولاد بے نکاح ہے ان کے لیے نکاح مقدر فرما۔ اے اللہ جو روزی روٹی سے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مولا کریم جن کے والدین بیماری میں مبتلا ہے انہیں شفا عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے اکابرین جو اس دنیا میں زندہ ہے اے مولا کریم اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے سائے کو ہم پر دراز فرما دے۔
اے مولا کریم مفتی احمد صاحب، والد صاحب حضرت مولانا غلام صاحب، حضرت مولانا رابع صاحب ہمارے اکابرین بیماری سے گزر رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں عافیت کی زندگی نصیب فرما، ان کی بیماریوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کے سائے کو ہم پر تا دیر قائم فرما، اے مولا کریم اے اللہ علماء اور صلحاء کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے پیچھے دین سے دور کرنے کی جو محنتیں کی جا رہی ہے، اے اللہ ہمیں ان نوجوانوں کو دین سے جوڑنے کی توفیق مرحمت فرما، اور ہمارے نوجوانوں کو دین کی طرف راغب ہونے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان عطا فرما، اے اللہ لیلۃ القدر کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، عشر اخیرہ میں ہم سب کے لیے لیلۃ القدر کی عبادت مقدر فرما، اے اللہ اس آخری عشرے میں اے اللہ تو لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیتا ہے، جس کو عتق من النار کا عشرہ کہا جاتا ہے، اے مولا کریم اس مسجد میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما، اے اللہ تو راضی ہو گیا اور تو نے ہمیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیا، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، تیرے جبروت کی قسم، اس سے بڑی ہمارے لیے اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، اے اللہ یہ کامیابی ہمارے لیے مقدر فرما دے، اے ذل جلال والاکرام ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ جو اولاد والدین کی نافرمان ہو گئی ہے اے مولا کریم ان کے دلوں میں والدین کی عظمت اور محبت پیدا فرما، اے ذل جلال والاکرام اے پروردگار عالم جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔